السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کیا حالات ہیں اور کس طرح سے عمران خان 2.5-3 سال سے جیل کے اندر ہے اور کس طرح اس کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ جیل جانے سے پہلے اور جیل جانے کے بعد اپنے کیا کیا بیان دیتا رہا اور اس کی اب آنکھ کی کیا حالت ہے، اس کی جو جیل میں حالت ہے، کس کنڈیشن میں، کس صورتحال میں اس کو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ نے انجینئر کی بات بھی سنی، انجینئر خنزیر جو ہے، اور باقی اب آپ نے جو کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو کورٹ آف فرنٹ آف کورٹ نے جو اپنا بیان دیا، جو رپورٹ جمع کروائی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ چیز کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس کی واقعی کیا حالت ہے۔ اچھا، میں یہ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں ایک تو اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کو بیان کر سکوں۔ جو عمران خان کے سمپیتھائزرز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75-80-85% آف پاکستان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، جتنی ان کی بساط ہے اس لحاظ سے۔ ویسے بساط تو زیادہ تر لوگوں کی بہت کم ہے۔ عمران خان کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے ہر جلسے میں، اپنی ہر بات سے پہلے جب وہ بیان کرتا تھا یا جب کوئی وہ انٹرویو دیتا تھا تو سب سے پہلے یہ اپنی تقریر شروع کرتا تھا تو سب سے پہلے یہ بولتا تھا۔ تو شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ایک قرآن کی ایک آیت سے اپنی تقریر کی شروعات کر رہا ہے، جس طرح زیادہ تر لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، وہ ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، جو میں جس طرح نے پہلے بولا، اس کے جو سمپیتھائزرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اتنی قربانی دے رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ پہلے ہی ڈیل کر کے چلا جاتا باہر، اور مگر وہ اتنی مشکلات برداشت کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کی بہتری ہو جائے، لوگ جو ہیں آزادی کو سمجھ سکیں، آزادی کے لیے جد و جہد کر سکیں، وہ سوچ سکیں کہ ایک آزاد انسان کیا ہوتا ہے۔ مگر میرا یہ خیال نہیں ہے۔ عمران خان نے جو لوگوں کے لیے مطلب کیا تو اس نے اللہ کے لیے، ظاہر بات ہے ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میں جو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی خدمت کر سکوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میں تو سیلفش آدمی ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہوں سیلفش آدمی، میں تو کوئی لوگوں کو خوش کرنے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، شاید وہ بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ میں یہ سوچوں گا کہ بھائی میرا فائدہ کیا ہے، میرا فائدہ اس میں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ ہے میرا فائدہ اس کے اندر۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ، میرے حساب سے کوئی انسان کام کرتا ہے تو وہ اگر اس کی نیت درست ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی ایسے کام کرتے ہیں، لوگوں کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے، پھر بعد میں ان سے اپنے فوائد دینے کے لیے، یہ بھی ایک کچھ لوگوں کی نیت ہو سکتی ہے۔ مگر جو جنوین نیت جن لوگوں کی ہے، جو سچے لوگ ہیں، ان کی میرے حساب سے نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا خوش کیا جائے۔ اچھا، میرے حساب سے جو عمران خان پہلے اللہ کے لیے پھر جو لوگوں کے لیے اس نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اس لحاظ سے کہ اس نے شوکت خانہ ہاسپٹل بنائے، 3 بن گئے ہیں اب۔ اس نے کیا سے بولتے ہیں، نمل یونیورسٹی بنائی، لوگوں کے لیے فلاحی کام کیے، ڈونیشن جمع کیے، اپنی ساری زندگی اس نے اس میں لگا دی۔ مگر عمران خان کوئی دودھ کا دھلا تو نہیں ہے، نہ وہ فرشتہ ہے اور نہ ہی صحابہ فرشتہ تھے، صرف جو نبی اور رسول ہیں وہ اللہ کے پاک صاف بندے تھے اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے،
اور گناہ کرتا بھی ہے، اور اللہ سے اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ شاید معاف بھی کر سکتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو معاف کرتا ہے اور کس کو معاف نہیں کرتا. مگر جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا. یہ چیز لوگوں کے لیے کوئی نہیں کرتا. ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ناشکر لوگ ہیں، جو ڈرپوک لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا. جب اس کو پتہ ہے کہ یہ بزدل اور کمینے اور گھٹیا اور نیچ لوگ ہیں، مطلب میں اپنی پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، مجھ سمیت، ایسے لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا. میرا اندازہ ہے کہ عمران خان اللہ کے لیے، اللہ دیکھیں توحید کیا ہوتی ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے میں صرف اللہ کے ہی آگے جھکتا ہوں، اسی کو اکیلا، اسی کو الٹیمیٹ پاور مانتا ہوں اور اسی کے آگے جھکتا ہوں اور کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. یہ ہوتا ہے توحید کا مطلب. اب اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے آپ اپنی زندگی میں توحید کو کیسے دکھائیں گے کہ بندہ میں توحید پر ہوں یا نہیں ہوں. توحید کی الٹیمیٹ جو وہ تصویر ہے، توحید کی جو الٹیمیٹ ایگزامپل ہے انسانی زندگی میں، انسانی حالت میں، وہ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے عمران خان اپنے اللہ کے لیے. وہ اپنے اللہ کو دکھا رہا ہے کہ مجھ پہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی، مجھ سے کوئی بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ میں معافی مانگ لوں، کمپرومائز کر لوں، میں جھک جاؤں، میں صرف تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. وہ اپنے اللہ کو اپنا ایمان پریزنٹ کر رہا ہے، اللہ کو یقین دلا رہا ہے کہ اللہ میں واقعی میں تجھے ہی سب سے بڑا مانگتا ہوں، اور میں واقعی میں تیری وحدانیت پہ یقین رکھتا ہوں اور ایمان لے کے آتا ہوں اور اس کو کر کے دکھاتا ہوں. اصل ہے اس کا مقصد یہ، وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کر رہا. ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمارے لیے قربانی دے. یہ ہے اس کا اصل مقصد. اور ہم جتنے، میں پولیٹیشنز کی بات نہیں کرتا، پولیٹیشن کو اب چھوڑ دیں، صحیح ہے. ایپسٹین فائلز میں کیا آ رہا ہے پولیٹیشنز کے بارے میں، اور کیا سے بولتے ہیں جرنلسٹ کے بارے میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، صحیح ہے نا. ان کا کیا کیریکٹر ہے، کس لیول پہ کیسے بنتے ہیں پولیٹیشنز، کیسے ان کو ترقی ملتی ہے، کیسے سیلیبریٹیز مشہور ہوتے ہیں، کیسے ان کو کام ملتا ہے، یہ آپ نے خود سن لیا ہوگا. مجھے تو یہ چیزیں پہلے سے پتہ تھی، اور یہ کوئی بہت لوگوں کو پتہ تھی، زیادہ تر لوگوں کو پتہ تھی. اب سامنے بھی پڑھنے کے لیے بھی ثبوت کے طور پہ آ گیا ہے، مگر کئی مرتبہ ثبوت آ چکے ہیں ایسے، مگر لوگ پھر سو جاتے ہیں. اور میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یورپین بھی ایسے ہی ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے، ہر جگہ کے لوگ، دنیا میں ہر جگہ کے لوگ ایک طرح ہی ہوتے ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح. تو عمران خان آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکنے کا مطلب کیا ہے، کسی اور سے معافی نہیں مانگنا، صرف اللہ کے آگے جھک کے اللہ سے ہی معافی مانگنا، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی آپ کو کون سی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے. جو آج تک پاکستان میں نے تو قائد اعظم کا زمانہ نہیں دیکھا، صحیح ہے، اس کے بعد جو مولانا مودودی اور سب، میں نے یہ زمانہ، میں زندہ نہیں تھا اس وقت. اپنی لائف میں نے جو دیکھا ہے، ان پولیٹیشنز کو بھی دیکھا ہے، صحافیوں کو بھی دیکھا ہے، جس کو بھی دیکھا ہے، ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ پولیٹیشن کو چھوڑ دیں، اور جرنلسٹ جو بھی لوگ ہیں، ہم جو عام انسان ہیں ان کو بھی چھوڑیں. میں آپ سے علماء کی بات کرتا ہوں، علماء کی جو ہم کو دین سکھاتے ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں، مفتی تقی عثمانی اور کئی جتنے بھی ہر فرقے کے جو علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، جن کا سکہ پاکستان میں چلتا ہے، جو دنیا میں ریناؤنڈ ہے، انہوں نے سچ، وہ کون سچ کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کوئی
دیکھیں جو اکبر بادشاہ کا جو اکبر بادشاہ اپنے لیے دین اکبری لے کے آیا تھا، اس کے خلاف ایک عالم کھڑا ہوا تھا، مجدد الفسانی، صحیح ہے، قربانیاں کھائیں، قربانیاں دیں، سیکریفائس کیا، صحیح ہے نا، جیل میں گئے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں صحیح اس وقت، ایک آدمی، ایک۔ تو آج کل کی علماء کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے بیٹھے ہوئے، مطلب آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ ڈر گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آپ سے بڑا ایمان رکھتا ہے عمران خان، آپ سے مضبوط مسلمان ہے عمران خان۔ کیوں؟ ایمان شروع ہی توحید سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توحید ہی اتنی کمزور ہے کہ آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے اور اپنی زبان جان بوجھ کے نہیں کھول رہے، اور مفتی تقی عثمانی کی طرح آپ گورنر ٹسوری کو بول رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو حضرت عمر کا زمانہ یاد دلا دیا، آپ کا ایسا کیریکٹر ہے، تو پھر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پوری مسلم امہ یہ ڈیزرو کرتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اسی لائق ہیں، ہم بالکل اسی لائق ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ گھٹیا لوگ ہیں، ہم لوگ نیچ لوگ ہیں، ہمارا کیریکٹر، نماز روزہ رکھنا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز روزہ زکوٰۃ دینے، زکوٰۃ نہیں، نماز روزے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا میں۔ بھائی وہ فرشتے کر رہے ہیں، نماز روزہ بہت پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے فرشتے۔ اللہ نے ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا نظام نافذ کر سکیں۔ اس لیے یہ ہے مقصد اللہ کا، انسان کو، اس مخلوق کو دنیا میں بھیجنے کا، جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم تو توحید پہ پورا نہیں اتر رہے، تو ہم دوسرے کام کیا خاک کریں گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مفتیان کرام کا کیا حال ہے، علماء کرام کا کیا حال ہے۔ ایک مولوی نہیں بولا، ایک مولوی، دو تین آوازیں آئی ہیں، ایک جس طرح طارق جمیل نے کوئی دو تین انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان سچ کے ساتھ کھڑا ہے، بس یہ سچ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہوتا۔ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ آپ پوری طاقت سے باہر آؤ، جتنی آپ کی طاقت ہے، مہم چلاؤ، اس کو باہر، وہ ناحق جیل کے اندر ہے، اس کو باہر نکالو۔ سارے کیسز جھوٹے، پوری دنیا جانتی ہے، کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کیا، مگر پھر بھی اندھوں میں کانا راجا مفتی طارق جمیل صاحب، باقی اور ایک دو اور عالم ہیں جن کے کبھی عمران خان کے حق میں انٹرویو آئے تھے، ایک دو ان کے نام مجھے اپنی ذہن میں نہیں آ رہے بس۔ اور کتنے عالم ہیں پاکستان میں، کتنے ٹی وی پہ آتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ یہ مفتی طارق مسعود نے تھوڑے دن پہلے کوئی بیان میں بولا کہ ہاں اصل لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا، سوری مطلب اس نے بات چینج کر دی، ڈر گیا۔ تو یہ ہمارے مفتی ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، جتنا ڈرتے ہیں۔ تو اگر یہ آرمی سے اتنا ڈر گئے، عاصم منیر سے اتنا ڈر گئے، تو توحید پہ کیا خاک کھڑا ہوں گے؟ تو یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا اور پاکستان کا، اور کہ ایک توحید پہ وہی نہیں کھڑا ہو سکتا جس نے ہم کو دین سکھانا ہے۔ اس کو خود توحید کا مطلب نہیں پتا، وہ خود توحید کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، ڈرتا ہے۔ مطلب کہ اس کے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، اس کی بیویوں کو نہیں اٹھا لیں، ان کے ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے توحید کے اندر رکاوٹ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بچے فتنہ ہیں، مال پیسہ آپ کا فتنہ ہے، اگر وہ آپ کو توحید پہ کھڑا ہونے سے روکے تو۔ میرے خیال سے یہ کوئی حدیث بھی ہے، مجھے حدیث ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس کے الفاظ یاد نہیں ہے، کہ اس کا مطلب مفہوم یہی تھا کہ کچھ اگر کوئی سرکمسٹانسز میں آپ کے بچے بھی آپ کے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ، میں کوئی
عزت دار طریقہ نکالیں عمران خان کے لیے کہ وہ توحید اپنی مضبوط رکھتے ہوئے ہی جیل سے باہر آئے اور وہ صحت یاب ہو، اور اللہ اس سے اور دنیا میں پاکستان یا مسلمانوں کے لیے کام لے. میری یہی دعا ہوگی. السلام علیکم.